السلام علیکم. جہاں ٹرسٹ اور میں زرین عارف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر. بہت سے دوست احباب ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بچوں کی تربیت پہ بات کریں. میرے خیال میں بچوں کی تربیت کا ٹاپک جو ہے آپ سب کو پتہ ہے، اس پہ لوگوں نے کتابیں در کتابیں لکھ دیں اور اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھا، وہ آگے ٹرانسفر کیا. تو یہ تو ایسا سمندر ہے جس میں آپ جتنی بھی اس کی خوبصورتی کی سیپیاں اٹھا لائیں وہ کم ہی ہیں. لیکن کچھ تجربے جو میرے اپنے ذاتی ہیں جس سے میں نے سیکھا، میں آپ کے گزارش کرتی ہوں، آپ کو سناتی ہوں. میں نے جہاں کے ٹائم پہ بہت کتابیں لے آئی، جس میں لائف آف این ان بورن چائلڈ بھی تھی جس نے مجھے بہت سکھایا، جس میں نے چائنیز لوگوں کی باتیں سنی کہ کس طرح سے جس وقت ماں باپ جب والدہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ پزلز کرتی ہیں اور میتھس کے بہت سی میتھس کی ایکویشنز کرتی ہیں. تو یہ سوال جواب جو کرتی ہیں اور اچھی چیز پڑھتی ہیں اور ماحول اچھا دیکھتی ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی جس وقت ماں ایکسپیکٹ کرتی تھی تو بڑے کہتے تھے کہ اچھی تصویر دیکھو، خوبصورت تصویر دیکھو. تو یقیناً سائیکی پہ اثر ہوتا ہے. اور یہ ٹائم جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا اس کا اوپننگ فیلڈ جو ہے وہ لٹل بیٹسمین ہے، وہ ایک ماں ہے. ماں کا یہ ٹائم ہے اس کی نگہداشت کرنا، اس کے رونے کو، اس کے ہنسنے کو، اس کے گرم سرد ہونے کو سمجھنا اور اس کو پرووائڈ کرنا. ابھی اس کی تربیت کا ٹائم نہیں، لیکن تربیت کا ٹائم کس طرح ابھی سے شروع. آپ کی اپنی جو بھی تربیت ہے، آپ کا اپنا کیریکٹر، آپ نے آپ کے خامند کا کیریکٹر، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کے گھر میں ماحول کیا ہے، کتنے اپ رائٹ، یہ آلریڈی آپ کے گھر میں وائبس چل رہی ہیں. میگنیٹک فیلڈ ہم سب کا ہے، یہ آلریڈی آپ کے گھر میں ماحول بن چکا ہوا. انوائرمنٹ سکون کا ہے یا آپ کے گھر کا انوائرمنٹ جہاں پہ کسی قسم کے غلط قسم کے سٹریسز کا ہے. جو ماحول ہے اس کو یوں سمجھے کہ ہماری وائبز نکل رہی ہوتی ہیں، تو یہ بچہ گود میں ہی محسوس کرتا ہے. بہت سے بچے اس طرح کے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بچپن سے پیدا ہوتی پٹ پٹ آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. تو یعنی کہ وہ آلریڈی اللہ نے ان کا دماغ بہت برین بڑا دیا ہے. یہ نہیں کہ وہ کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ان کی ڈیولپمنٹ برین کی ہوگی جس میں وہ سیکھیں گے، گرو کریں گے، نئی نئی باتیں آبزرو کریں گے، کوشچن کریں گے. لیکن آپ نے یہ ٹائم گزارنا ہے بچے کے ساتھ پازیٹیولی. نمبر 1. 2. بہت کتابیں پڑھیں. 3. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فاؤنڈیشن آپ نے ویلیوز اور ورچیوز کی اب لے کرنی ہے، بچھانی ہے، وہ ساری عمر چلیں گی. بچے کو بہت ضروری آپ نے ٹائم دینا ہے. میں آپ کا جو میں نے پہلے بات کیا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں. 88 کی بات ہے، جہاں 3 مہینے کی تھی صرف، اور یہ ٹائم نومبر کا تھا جب بے نظیر آئی تھیں اور ہم جالے تھے ان کے. اور اس وقت میں نے بہت کچھ شروع کیا ہوا تھا. پاسٹا ریسٹورینٹ شاید آپ کے بڑوں کو یاد ہو، وہ میں نے چلایا، اور ہارڈیز بھی کیا، پولکا پارلر کی رینوویشن کی، کیٹرنگ میں نے کی، ہزار لوگوں کی شادی، پھر گھروں میں ایونٹ. تو بس شوق تھا کچھ کرنے کا، تو یہ سارا کچھ میں نے کیا. تو جہارا کو میں اپنے ساتھ ضرور لے جایا کرتی تھی، لیکن بہت سارا وقت جب میں یہ ساری کر رہی تھی تیاریاں، اور 5 بیکریاں بھی تھیں، تو میں اس کو نہیں لے کے جاتی تھی. بچوں کے جوائنٹ سسٹم میں تھے، دادی کو مجھے تسلی تھی، وہ دادی کے پاس ہے اور اس کی کیئر میں میڈ بہت اچھی تھی. لیکن ایک دن دادی نے ہم دوست کے بیٹھے تھے اور وہیں پہ ہم پولیٹیکل تیاری کر رہے تھے آنے والے الیکشنز کے لیے. دادی نے مجھے کہا کہ زرین، جہارا نے سر پھینک دیا ہے تو اب آپ آ جاؤ. میں نے کہا دادی پلیز، ٹپکل امی آپ بن رہی ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں آ جاؤں گی نا، میں اتنا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، رات تو میرے ساتھ ہی گودی میں سوتی ہے. خیر دن گزر گیا، میں گھر گئی، وہ کھیل لی اس کے ساتھ، سب ٹھیک ہو گیا. اگلا دن آیا، پھر دادی نے مجھے کوئی 1-1:30 بجے کی بات ہے یہ، پھر فون کیا کہ زرین میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آ جاؤ. میں نے کہا امی پلیز خدا کے لیے بس کر دو، کچھ نہیں ہوتا. یہ کہہ کے تیسرا دن، خیر اس دن شام کو بڑا اچھا وقت گزر گیا. تیسرے دن مجھے واقعی فکر آیا، میں نے کہا دادی نے تیسرے دن بھی آج کہا کہ، اور سختی سے کہا کہ نہیں آپ ابھی پہنچو.
ان کے لفظ جنہوں نے میری زندگی مجھے ہلا دیا کہ جہارا نے سر پھینک دیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے، آپ نہیں سوچ سکتے یا یقیناً آپ امیجن کر سکتے ہیں. میں تو گولی کی طرح گھر بھاگی. جب گھر آئی تو واقعی جہارا بالکل گردن ایک طرف تھی. میں نے گودی اٹھایا. بڑے ہی قابل ایک پیڈیاٹریشن تھے ان کے پاس لے گئی. انہوں نے کہا شام کو میرا وہ جمعرات کا دن تھا، شام کو ایک انجیکشن کا دن ہے تو ساروں کو انجیکشن اس وقت لے کے آئے. ابھی شام کو میں لے گئی اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پاؤں کو، ہاتھوں کو، اس کے ریفلیکسز دیکھے اور مجھے کہا کہ اس کو فاطمہ ملک ہاسپٹل میں داخل کر دے. اور میں چونکہ ابھی نہیں ہوں، صبح میں نے ضروری کام سے جانا تو واپسی پہ میں اگلے دن اس کو دیکھتا ہوں گا اور یہ ٹیسٹ ہونے ہیں. میری تو ایسے تک زندگی ختم ہو گئی ہے. میں گھر پہنچی تو عارف بالکل پیچھے ہی آ کے گاڑی ان کی بھی رکی ایک بیک وقت ہم دونوں. تو میری آنکھوں میں آنسو. تو عارف نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ تو میں نے بتایا کہ نہیں یہ کوئی رونے کی بات ہے، یہ نہیں ہاسپٹل میں نہیں لے کر جانا، وہاں پہ اور بہت بیماریاں ہوتی ہیں اور ڈیزیزز ہوتی ہیں اور کچھ سوچو. تو مجھے خیال ہے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں وہ بھی پیڈیاٹریشین بڑے قابل. تو یہ کرتے کراتے نا کیونکہ میں 8 بجے واپس آئی تو 10 بج گئے اسی کشمکش سوچ میں. تو ان کو فون کیا، انہوں نے کہا ابھی لے آئے. میں لے گئی تو جہارا قدرے یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی ذرا سی ریوائیو ہو رہی تھی. تو میں تو روتی پیٹتی ان کے پاس پہنچ گئی. وہ آئے، انہوں نے بچی کو لٹایا، دیکھا اس کے پاؤں کو، ہاتھوں کو. پلانٹرز کہتے ہیں پاؤں کو، ایک دم ایسے دیکھتے ہیں کہ اپ پلانٹرز اینڈ ڈاؤن پلانٹرز. کرنے کے بعد بچی کو تو چھوڑ دیا، مجھے لے کے بیٹھ گئے، میری کلاس لینی شروع کر دی. اب کرتی کیا ہے، کب جاتی ہیں، کب آتی ہیں، بچی کو ٹائم کتنا دیتی ہیں، یہ کتنا ضروری ہے، یہ بچی کس کے پاس ہوتی ہے. انہوں نے تو مجھے اس طرح سے نا ہی جسٹ رپڈ می اپارٹ. اور بعد میں کہنے گے کہ میڈم جی بچی کو آپ کی خوشبو کی ضرورت ہے، آپ کے لمس کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے. آپ جو بھی کر رہی ہیں اس میں آپ اس کو ضرور ٹائم دیتی ہوں گی، لیکن یہ بہت سینسٹیو بچہ ہے، بہت برائٹ بچہ ہے، یہ آرڈنری نہیں ہے، یہ ابھی سے ریئیکٹ کر رہا ہے. جہاں لٹائیں گی، بٹھائیں گی، اٹھائیں گی، ایسا نہیں ہوگا اس بچے کے ساتھ. آپ لے جائیں، اس کو گودی میں سلائیں، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کو باتیں کریں، اس کو اپنی خوشبو سنگھائیں، اس کو آپ کی خوشبو، آپ کا لمس ملنا چاہیے. اور اس کے بعد رات کے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے مجھے فون کریں. میں بھی یہاں ہوں، فاطمہ ہاسپٹل بھی یہاں پہ ہے، آپ بھی یہیں ہیں، بچی بھی یہیں ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی میرے پاس آئیں، ہم داخل اسی وقت کر دیں گے. لو جی، بچی کے ساتھ میں نے کھیلا، اس کو چینج بھی میں کرتی تھی. میں نے کبھی میڈس کو چینج کرنے نہیں دیا تھا. کبھی میں نے کسی سرونٹ جیسے اٹھا کے گودی میں، خاص کر میل سرونٹس گودی میں لے جاتے بچوں کو، بھلے لڑکا ہو لڑکی، باہر گیٹ پہ لے جاتے ذرا بہلانے، میں نے کبھی نہیں کرنے دیا تھا. ہاؤ ایور میں نے جب کیا تو وہ بچی صبح 5-6 بجے کھلائے کہہ کے. نہیں جی، اگلے دن جمعے کا تھا. میں اگلے دن گئی پارٹنر کے پاس. ان کو میں نے وہ جتنی ہم نے پلیٹیں بنائی تھی کیٹرنگ کی چیزیں میں ان کے حوالے کی. میں نے کہا جی آج سے فنشڈ. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا نہیں جی، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں دونوں ہی کر لوں گی، لیکن جو اس وقت بچی کو ضرورت میری ہے اور مجھے ضرورت بچی کی ہے، اس کے آگے ہر کام دنیا کا ہیچ ہے. اور جب میں یہ بات کرتی ہوں تو بہت سی میری فیمنسٹ جو دوستیں ہیں وہ بہت ناراض ہوتی ہیں. نہیں اپنا کریئر، نہیں اپنی. ٹھیک ہے، جہاں مجبوری ہے کوئی نہ کوئی حل بچے کے لیے ڈھونڈے. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو ایک بیلنسڈ بچہ بنانا ہے جو ساری زندگی، تو آپ کو یہ اس کو اپنا آپ دینا ہے، اس کی آپ نے نرچرنگ کرنی ہے. تربیت بعد میں آئے گی. اور اس ٹائم پر باپ کا رول بہت ضروری ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. تو دونوں چیزیں. اور بچہ اس ٹائم پر آپ کو پتہ ہے یہ بچہ کتنا باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے. 2-4 مہینے کا بچہ جب ماں باپ ذرا سی تیوریاں ہوتی ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو کس طرح مسکرا کر رجھانے کی کوشش کرتا ہے، ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس چیز کو نوٹس کیجئے گا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، بچے کے ساتھ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا چہرہ جو ہے وہ نہیں جیسے بچہ چاہتا ہے، یا نارملی کئی دفعہ آپ جب پیار سے بات کرتے دیکھتا ہے تو ویسے ہی مانگتا ہے. تو یہ اس کی تربیت کے، اس پھول کو پانی دینے کے دن ہے، اور وہ پانی آپ نے اپنی محبت سے دینا ہے. دوسرے والد کا ضروری ہے کہ وہ بچے کو اٹھائے،
اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی اب برین ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ شروع ہوگی. آپ نے بچے کے ساتھ فزیکل ٹائم گزارنا ہے, باہر لے کر جانا ہے, اس کو آبزرو کرنا سکھانا ہے, اس کو سوال جواب کرنا سکھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے بچہ سوال کرتا ہے مشکل ہوتا ہے, ہم جواب نہیں دے سکتے, اس کو سنپ کر دیتے ہیں. خدا را بچے کو کویسچن کرنے کی عادت ڈالیں, اور بچے کو ہائرارکی کی کس طرح سے آپ سکھائیں گے عزت, جب خود کریں گے. خدا را میاں بیوی آپس میں بچے کے سامنے, بچہ چاہے کتنا چھوٹا ہی ہو, مت لڑائی کریں. پردے کے پیچھے جا کے, بند دروازے کے پیچھے جا کے, اپنے بیڈ روم میں جا کے لڑائی کر لے, ڈس ایگری کر لے. جتنا بڑا ٹراما بچے کو اس لڑائی سے ہوتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے بہت بڑے زخم چھوڑ دیتا ہے, اور اس کی پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے. دونوں نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی. جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے, 4 مہینے 6 مہینے, اس کو پلیز کرال کرنے دیں, پلیز اس کو چلنے دیں, جو جیسے چاہتا ہے وہ, اس کو لوٹ پوٹ ہونے دیں. سیف کرے ارد گرد کا ماحول تاکہ وہ گرے نہ, چوٹ نہ لگے. یہ آپ نے بچانا ہے, لیکن بچے کو روکنا نہیں ہے آپ نے, کیونکہ یہ اس کی فزیکل, جسمانی, روحانی اور ذہنی بقا کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے. اگر ایک باپ نو کہہ دی تو ماں نے بھی پھر نو ہی رکھنی ہے. اگر باپ نے یس کر دی تو ماں نے, باپ نے, دونوں نے ایک ہی پیج پہ رہنا ہے. یہ نہیں کہ ماں یس کری تو باپ نو, باپ یس کرا تو ماں نو. یہاں بچے جب بڑے ہوں گے نا, 9-10 سال کے, آپ کو گھمائیں گے, وہ اپنی چھوٹی انگلی پہ گھمائیں گے, ان کو پتہ ہے کہ دونوں اگری نہیں کرتے. اور جو رسپیکٹ آپ ایک دوسرے کو دیں گے, خدا کے لیے ایک دوسرے کی برائی پیچھے سے مت کریں. بہت سی مائیں میری دوستیں, خامن چلا گیا یا آپس میں ہم بیٹھتے ہیں, بچہ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ خامن کی برائی کرتی ہیں. مت کیجیے. بیوی کی برائی, مذاق مذاق میں 4 دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو عورتوں کی, بیویوں کی کم از کم جوکس تو بہت سے بنے ہوئے ہیں. آپ عزت کریں گے, یہ بچہ عزت سیکھے گا. آپ کی باڈی لینگویج بچہ سیکھے گا. یہاں تک کہ ہم رشتہ داروں کی اتنی برائیاں کرتے ہیں, بچہ بڑا ہوتا ہے کہتا ہے پھپھی کل نہیں جانا, چاچی ول نہیں جانا. تو یہ چیزیں آپ نے ابھی سے, تو جیسے میں نے کہا کہ تربیت بہت بڑا ہے. آپ نے بچے کو آبزرو کرنا سکھانا ہے, بچے کو کہانیاں سنانی ہے, بچے کو آپ نے ہائرارکی کو رسپیکٹ کرنا سکھانا ہے. بچہ آبزرو کر رہا ہے, اس کو آپ نے اسسٹ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی مزیدار واقعہ سناؤ کہ جہاں کرال کرتی کرتی نا, میں نے میز پہ چیزیں رکھی ہوئی تھی, 7-8 ماہ کی تھی, تو شیشے کی, تو شیلف پر پڑی ہوتی تھی جو اس کی بالکل لیول پہ ہوتی تھی, یا بڑی میز پر شیشے کی چیزیں, تو کرال کر کے پکڑنے کی کوشش کرتی تھی. کیوریوسٹی ہوتی ہے, تجسس ہوتا ہے. تو اس نے جیسے آگے آنا, ہاتھ یوں کرنا چیز کو پکڑنے کو, تو میں نے کہنا ڈونٹ ٹچ, نو ہاتھ نہیں لگانا. اس نے پیچھے ہٹ جانا. کبھی کسی چیز کو اس نے پکڑ کے توڑا نہیں. تو 1 دفعہ 2 دفعہ چند دفعہ یہ ہوتا رہا. تو ایک دن دور سے میں آبزرو کرتی, وہ کرال کر کے آگے گئی, ایسے ہاتھ کیا, خود ہی اپنے ہاتھ کر دی, ڈونٹ ٹچ, نہ ہاتھ نہیں لگانا, نہیں چھیڑتے, اور وہ پیچھے ہٹ گئی. تو یہ میں نے چھوٹی چھوٹی طریقوں کے ساتھ, ہنسی ہنسی میں, مذاق مذاق میں اس کو ایک چینلائز کر دیا کہ میرے گھر میں کبھی کوئی شیشے کی چیز نہیں ٹوٹی. تو بچوں کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے. ان کو ڈبے بنا کر دیں جس میں بہت سا کچرا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی لیگو کی چیزیں, کوئی ٹوٹی ہوئی گڑیا, کوئی ایک پین, کوئی شارپنر, ڈبہ بنا دیجیے. وہ بچہ اس کو کھولے گا, اس کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہے. اور کچھ چیزیں ایسی جو توڑ سکتا ہے وہ, اس کو توڑنے دیجیے. تو یہ تو وہ ٹائم ہے جو آپ کے ماحول کو, اور جب پازیٹیو بنائیں گے تو بچہ بھی پازیٹیو ہوگا. اور یہی تربیت اب شروع ہوگی بچے کی. یہ جو شروع بچپن میں ہی ڈے کیئر میں ڈال دیتے ہیں, ہمیں تو مصیبت نہیں, کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز شروع کروائی جائے. اس سے پہلے آپ پلیز اس کو بوجھ مت دیں, اس کو آپ سیکھنے دیں, آبزرو کرنے دیں. جب وہ بڑا ہوگا تو اگلے ایپیسوڈ میں تھوڑا سا ہم ٹچ کریں گے کہ کس طرح سے جب 8, 9, 10 سال کا بچہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کتنا مصروف رکھنا ہے اور فارغ نہیں چھوڑنا. کیونکہ یہ وہی چیز ہے, جیسے جیسے بڑا ہوگا, جو خود اچھا کام کرے گا دوسروں کے لیے بھی وہ اچھا ثابت ہوگا. اگر کوئی ٹریٹ, کوئی ریت, کوئی ٹریڈیشن غلط ڈال دی آپ نے یا میں نے, اور بچے نے بھی وہی غلط بات سیکھ لی, تو وہ اپنے لیے بھی اگلے جہان میں مشکل,
اور اس کی برائی چلائی ہوئی وہ گناہ اگر دوسرا کوئی کاپی کرتا ہے وہ گناہ آپ کو بھی ملے گا. تو جو اچھے بات کریں گے ہم اس کا ثواب ہمیں آگے بھی ملے گا. اگر ہم کوئی بری بات کرتے ہیں اور کوئی اس کو سیکھ لیتا ہے تو اس کا گناہ بھی ہمیں اور بچوں کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے کہ ان کی تربیت ہم نے کیا کی, کیا سکھایا. اور ابھی سے بچپن سے جب کہانیاں سنائیں دین کو پکڑ لیں. ہماری بڑی خوبصورت اسلامی کہانیاں ہیں وہ سنائیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ بچہ بچپن سے ہی سلام کرنے سے نہ گھبرائے, وہ ایمبیرس نہ ہو. چھوٹی چھوٹی کہانیاں بزرگوں کی سنائیں تاکہ وہ سیکھے کہ وہ کیا صبر اور کیا شکر گزاری تھی جس میں وہ بڑا ہو رہا بچہ. ابھی سے اس کو دین کی طرف لے کر آئے, نہیں تو بہت لیٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.